Now we'll discuss first part of the applications of spectrophotometry. تو اس کے ہمیں کیا کیا بینیفٹس ہوتے ہیں، کہاں کہاں اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. It has many applications. We will discuss some of them here one by one. It has applications in medicines, in medical field. How it is used it has applications in medical field. It is used in measuring the growth of microorganisms like bacteria, like viruses in microbiological preparations. So ہم نے اگر مائکرو بایولوجی میں دیکھنا ہو کہ بیکٹیریا کی گروتھ کیا ہے، وائرسز کی گروتھ کیا ہے، تو اس میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. ظاہر ہے جیسے جیسے کسی سولوشن میں، کسی میڈیا میں مائکروبس گرو کریں گے، بیکٹیریا فار ایگزامپل گرو کریں گے، تو ان کی تعداد بڑھے گی، اور اس طرح سے اس میڈیا کے اندر ان جو ہے بیکٹیریا گرو کرنے سے، ان کی تعداد بڑھنے سے اس کی ٹربیڈیٹی زیادہ ہوتی جائے گی. تو وہ جو میڈیم ہوگا وہ زیادہ ٹربیٹ ہوتا جائے گا. اور اگر ہم اس کی میجرمنٹ لیں گے اسپیکٹروفوٹومیٹر کے اوپر، تو اس کی ابزاربنس زیادہ آئے گی یا اس کی ٹرانسمیٹنس کم ہوگی. تو خاص ایکسپیریمنٹل کنڈیشن کے اندر اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو بیکٹیریا ہیں ان کی گروتھ زیادہ ہوئی ہے، یا اس خاص ایکسپیریمنٹل کنڈیشن میں بیکٹیریا جو ہیں ان کی گروتھ کے اوپر کیا امپیکٹ ہے، تو ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. ظاہر ہے اگر بیکٹیریا زیادہ گرو ہوں گے تو اس میڈیم کی یا جو سیمپل ہم نے یوز کیا ہے اس کی ٹربیڈیٹی زیادہ ہوگی، اس کی ابزاربنس زیادہ ہوگی، اور وہ ایک انڈیکیشن ہے کہ اس طرح وہاں بیکٹیریا زیادہ گرو کیے ہیں یا کتنے گرو کیے ہیں، یہ بھی میئر کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ بھی اسی طرح ڈفرینٹ ٹائم انٹرول پہ وہ جو ڈفرینٹ میڈیا ہوں گے ان کے سیمپل لے کے اسٹینڈرڈ کے اوپر آ کے ہم یہاں ایک وہ جو ان نون سیمپل ہوتا ہے اس کی جو ڈینسٹی ہوتی ہے، اس کے اندر جو نمبر آف بیکٹیریا ہوتے ہیں یا اسی طرح سے نمبر آف جو مائکروبس ہوتے ہیں ان کو میئر کر سکتے ہیں. اسپیکٹروفوٹومیٹر از آلسو یوز ٹو میئر کنسنٹریشن آف انزائمز اینڈ ہارمونز. ظاہر ہے بہت سارے جو بایولوجیکل پروسیسز ہوتے ہیں جو میڈیکل فیلڈ میں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ان کے اندر کون سے انزائمز یوز ہوتے ہیں، کون سے ہارمونز یوز ہوتے ہیں، ان ہارمونز کی، ان انزائمز کی کنسنٹریشن کیا ہے، تو ان کو میئر کرنے کے لیے بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. سو بیسیکلی وی نو دیز انزائمز اینڈ ہارمونز دے آر پروٹینز ان نیچر، اور ہم ایک خاص ویو لینتھ کے اوپر ڈفرینٹ جو بایولوجیکل سیمپلز ہوتے ہیں ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹل کنڈیشنز میں یا ڈفرینٹ باڈی کنڈیشنز میں ڈیورنگ ڈیزیز، ڈیورنگ ہیلتھ کنڈیشن، ان کو میئر کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں اس پرٹیکولر کنڈیشن کے اندر، اس پرٹیکولر ڈیزیز میں یہ جو ہارمون ہے، یہ جو انزائم ہوتا ہے، وہ کتنا افیکٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. فار ایگزامپل ہیپاٹائٹس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر جو انزائم ہے، جیسے عام طور پہ اس میں لیور انزائمز جو دیکھے جاتے ہیں، الکلائن فاسفیٹیز ہیں یا جو باقی انزائمز ہوتے ہیں، تو ان کی کنسنٹریشن زیادہ ہوئی یا کم ہوئی، اور ان کی کنسنٹریشن کو یوز کرتے ہوئے ہم بتا سکتے ہیں کہ جو ہیپاٹائٹس ہے وہ کس فیز میں ہے، کیا وہ ایکیوٹ میں ہے یا کیا وہ کرونک میں ہے یا اسی طرح سے اور ہے. اٹ ہیز رول پلیڈ بائی اسپیکٹروفوٹومیٹری میتھڈز ان ریسرچ آن وائٹامنز اینڈ ہارمونز اینڈ انزائمز دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. ظاہر ہے میڈیکل فیلڈ کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو انزائمز ہیں، جو ہارمونز ہوتے ہیں، باقی بایو مالیکیولز ہوتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. وائٹامنز ہوتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. سو ان کو یوز کرتے ہوئے، اسپیکٹروفوٹومیٹری کو یوز کرتے ہوئے اب ہم بہت ساری ڈیزیزز کو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی جو بیسک جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے، یا جو ان کی جو بیسکس ہے وہ کیا ہے، اور اس طرح ہم ان کی جو تھراپیوٹک اسٹریٹجیز ہوتی ہیں ان کو بھی اڈاپٹ کر کے ہم ان کو پریونٹ کر سکتے ہیں. دس ٹیکنیک کین آلسو بی یوزڈ انٹینسولی in toxicological investigations. ظاہر ہے یہ دیکھنے میں کہ ڈفرینٹ طرح کی جو ٹاکسیکولوجیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں ان میں جو ان کی سچویشن کیا ہے، جب خاص طور پہ باڈی کنسنٹریشن جو ہوتی ہے، جو باڈی فلوئڈس کی کنسنٹریشن ڈفرینٹ ٹاکسیکولوجیکل انویسٹیگیشن کی صورت میں چینج ہوتی ہے، تو تب بھی ان کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے. Now, as we have discussed
this spectrophotometry can be used in the estimation of proteins as well as in the estimation of other biomolecules like nucleic acids, like glucose, like many other molecules. So since proteins, they absorb light at a specific wavelength, direct UV measurement at 280 nanometer that gives highly reproducible measurements about the protein concentration present in the solution. اس 280 نینومیٹر کے اوپر ہم میئر کر کے جو ایک پروٹین ہوتی ہے اس کی جو کنسنٹریشن ہوتی ہے کسی سولوشن میں وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. Absorption is affected by composition of amino acids present in the proteins. We know like tyrosine, like tryptophan. تو کس طرح کے امائنو ایسڈ موجود ہیں اور ان کے مطابق ظاہر ہے ہم ان کے absorption کو میئر کر کے ان کے میجرمنٹ ان کی کنسنٹریشن کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. Similarly, structure of proteins that also we know influence the UV absorbance by aromatic side chains. کہ سائڈ چین جو ہے وہ کیسے ہیں, وہ لانگ ہیں, وہ سائیکلک ہیں, یا وہ چھوٹے سائڈ چینز ہیں, یا وہ بڑے پولر ہیں, نان پولر ہیں. تو اس کے مطابق جو اسٹرکچر پروٹینز ہوتی ہے وہ بھی ویری کرتی ہے اور اس کے اکارڈنگلی جو میجرمنٹ ہوگی وہ بھی افیکٹ ہوگی. اٹ آلسو پروڈیوسز کوئک ریزلٹس سنس سیمپل ڈز ناٹ نیڈ ٹو بی پروسیسڈ فار مینی اسٹیپس. بہت زیادہ اس میں اسٹیپس ہمیں نہیں چاہیے ہوتی ہیں, تو اس طرح سے ہمیں کوئک جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ بھی مل سکتے ہیں. فورینسکس میں بھی ہم اسپیکٹروفوٹومیٹری میں کے لیے یوز کر سکتے ہیں. تو ہاؤ اٹ کین بی یوزڈ ان فورینسکس, اٹ از یوزڈ ان آئیڈینٹیفائنگ پولیمر ڈیگریڈیشن ان ویریس ٹائپس آف کرمنل انویسٹیگیشنز. تو ظاہر ہے کہیں بھی کوئی کرمنل انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں تو اس میں جو انوالوڈ کلاتھ ہیں یا اسی طرح کارپیٹس ہیں یا بیڈ شیٹس ہوتی ہیں یا اسی طرح سے کوئی بھی جہاں پولیمر ڈفرنٹ طرح کے انوالو ہو سکتے ہیں, تو ان کی ڈیگریڈیشن کو میئر کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو خاص انسیڈنٹ ہے وہ کتنا پرانا ہے, اس کو کتنا ٹائم چاہیے گزر چکا ہے. It is also used to measure blood alcohol contents of the addict of the particular person. ہم یہ دیکھنے کے لیے وہ ایڈکٹ ہے یا نہیں ہے, یا وہ کتنے انہوں نے الکوہول یوز کیا ہوا ہے, تو ان کا بلڈ لے کے بلڈ کے اندر الکوہول یا اسی طرح جو باقی جو کنسنٹریشن باقی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی کنسنٹریشن کو دیکھا جا سکتا ہے. اٹ کین آلسو بی یوزڈ فار دا ایسٹیمیشن آف گلوکوز اینڈ ادر پیرامیٹرز لائک وائٹامنز, ہارمونز, انزائمز which are important in deciding health conditions. اب ظاہر ہے کوئی پرٹیکولر انویسٹیگیشن کی صورت میں کیا وہ جو انڈیویجول ہے کیا وہ کتنے دنوں کا اس نے کھانا کھایا ہوا تھا, وہ کتنے دنوں کا ظاہر اس نے جو ہے نا کوئی چیز لی تھی یا نہیں لی تھی, تو اکارڈنگلی ان کے اندر جو بلڈ پیرامیٹرز ہوتے ہیں ان کو میئر کر کے ہم ان کے جیسے گلوکوز کنسنٹریشن ہے یا جو باقی چیزیں ہیں ان کو میئر کر کے ہم بتا سکتے ہیں کہ ان کا جو ڈیزیز پیٹرن ہے یا ان کی جو باڈی کنڈیشن ہے وہ کیا تھی. اسی طرح جو ٹاکسیکولوجیکل انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں ان کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں ٹو ڈیٹرمن دا کاز آف دا ڈیتھ ان ویریس ٹائپس آف کیسز, کہ ان میں کیا مائکروبس گرو کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے, یا اسی طرح سے ان کے اندر خاص کنڈیشن کے اندر جو خاص انزائمس ہیں ان کی کنسنٹریشن کیا تھی, ان کو بھی میئر کر کے ہم کیسز کو ڈیسائیڈ جو وہ کر سکتے ہیں.